الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اس رشتے کی سب سے پہلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ خالق کا یہ ارشاد کہ ہم نے انسان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا، بہترین انداز پر پیدا کیا. یہ خالق کا ارشاد اس انسان کے بارے میں ہے جس کے پیکر وجود کو اس نے مٹی سے بنایا. جیسے کہ سورہ حج کے اندر ارشاد ہوا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. انسانوں، ہم نے تمہارے پسر وجود کو مٹی سے تیار کیا. سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد ہوا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. انسانوں نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور ہم تمہیں مٹی کی طرف واپس بلانے والے ہیں. اسی لیے ہمارے جسم کو جسم خاکی بھی کہا جاتا ہے. تو خالق کا یہ ارشاد کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا، بہترین ساخت پر خلق کیا، تخلیقی اعتبار سے حسن کے نقطۂ کمال پر رکھا. یہ اس انسان کے بارے میں ہے جس انسان کو اس نے مٹی سے بنایا، اور اس مٹی سے جسے سلسلہ موجودات میں سب سے ادنا، سب سے کمتر، سب سے بد اور سب سے افضل مانا جاتا ہے. مٹی کو افضل کیوں مانا جاتا ہے، کمتر کیوں مانا جاتا ہے؟ اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس مٹی کے اندر نہ نور پایا جاتا ہے، نہ شعور پایا جاتا ہے، نہ ارادہ پایا جاتا ہے، نہ اختیار پایا جاتا ہے، نہ تعقل پایا جاتا ہے، نہ تدبر پایا جاتا ہے، نہ بصارت پائی جاتی ہے، نہ بصیرت پائی جاتی ہے، نہ شعور پایا جاتا ہے، نہ لاشعور پایا جاتا ہے. جی، یہ مٹی جس سے انسان کو بنایا گیا ہے، اس مٹی کے اندر کچھ نہیں پایا جاتا. ہم نے جملہ ہدیہ سماعت کیا تھا، غور فرمائیں. وہ کیسا خالق و قادر ہے جس نے ایسی چیز سے جس کے اندر کچھ نہیں پایا جاتا ہمارے جیسا انسان بنا دیا جس کے اندر سب کچھ پایا جاتا. یہ کیسا خالق و قادر. مٹی کے اندر نہ جذبہ محبت ہے، نہ جذبہ نفرت. کیا ہے؟ مٹی کے اندر نہ جذبہ محبت ہے، نہ جذبہ نفرت. لیکن یہ انسان جو مٹی سے بنا دیا گیا، اس کے اندر جذبہ محبت بھی ہے، جذبہ نفرت بھی. جذبہ محبت اس انسان کے اندر ایسا ہے کہ یہ انسان جس سے اظہار چاہت کرتا ہے اس کے لیے آرام کو بھی قربان کر دیتا ہے.
آرامی کو نہیں اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا، مالے کو نہیں اپنے منصب کو قربان کر دیتا، منصب کو نہیں اپنے پورے گھر کو قربان کر دیتا، اور پھر بھی کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ایسا جذبہ محبت اس انسان کے اندر، اور جذبہ نفرت کیسا؟ مٹی کے اندر جذبہ محبت نہ جذبہ نفرت، لیکن یہ انسان جو بنا دیا گیا جذبہ محبت بھی ہے، جذبہ نفرت بھی۔ جذبہ نفرت کیسا ہے اس انسان کے اندر؟ اسے جس سے اختلاف ہوتا، اسے جس سے عداوت ہوتی، اسے جس سے دشمنی ہوتی، پھر جو اس کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسے خامی نظر آتی ہے۔ صلوات بھیج دو محمد والے۔ جس سے اسے دشمنی ہوتی ہے اس کی برائیوں سے نہیں بلکہ اچھائیوں سے یہ بیداری کا اظہار کرنے لگتا ہے، جس سے اسے عداوت ہوتی ہے۔ مٹی کے اندر نہ جوش جنگ ہے نہ خواہش سلو، مٹی کے اندر نہ جوش جنگ نہ خواہش سلو، لیکن یہ انسان جو مٹی سے بنا دیا گیا اس کے اندر جوش جنگ بھی ہے اور خواہش سلو بھی ہے۔ جوش جنگ اس انسان کے اندر ایسا ہے، ایسا جوش جنگ ہے جب یہ لڑنے پر آتا ہے، اجنبی اور بیگانوں سے نہیں اپنی عزیز و اقارب سے لڑ جاتا۔ جب یہ لڑنے پر آتا ہے عزیز و اقارب سے نہیں اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا۔ جب یہ لڑنے پر آتا ہے ماں باپ سے نہیں نبی اور امام سے لڑ جاتا۔ جب یہ لڑنے پر آتا ہے تو اپنے پروردگار سے لڑ جاتا جی، اس کی بغاوت پہ اتر آتا۔ ایسا جوش جنگ اور خواہش سلوک ایسی اس انسان کے اندر۔ مٹی کے اندر نہ جوش جنگ ہے نہ خواہش سلوک، لیکن اس انسان کے اندر خواہش سلوک ایسی، جب یہ اپنی بھلائی دیکھتا، جب یہ اپنی بہتری دیکھتا، جب یہ اپنا تحفظ دیکھتا، جب یہ اپنی بقا دیکھتا، تو جو اسے اذیت و آزار پہنچاتا ہے اسی کی طرف سلوک کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا۔ ایسی خواہش سلوک ہے اس انسان کے اندر، اور پھر اپنی سلوک کے جواب میں کہتا ہے، اپنی سلوک کے جواب میں کہتا ہے بفیض مصلحت، ایسا بھی ہوتا ہے زمانے میں کہ رہزن کو بھی میرے کارواں کہنا ہی پڑتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ایسے خواہش سلوک ہے اس انسان کے اندر۔ یہ کوئی سلوک کی بات ہو رہی ہے اور تھوڑا سا صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مٹی کے اندر نہ ارادہ نہ اختیار، مٹی نہ صاحب ارادہ ہے نہ صاحب، لیکن یہ انسان جو مٹی سے بنا دیا گیا یہ صاحب ارادہ بھی ہے اور صاحب اختیار بھی۔ یہ ایسا صاحب ارادہ ہے انسان، جب یہ ارادہ کر لیتا ہے سمندروں سے گزر جاتا ہے۔ یہ ایسا صاحب ارادہ ہے جب یہ ارادہ کر لیتا ہے یہ اقداروں سے گزر جاتا، جب یہ ارادہ کر لیتا ہے وہ ساروں سے گزر جاتا۔ ادب نواز جملہ مجمع ہے، جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایسا صاحب ارادہ ہے کہ جب یہ ارادہ کر لیتا ہے تو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور یہ ایسا صاحب اختیار ہے، صاحب ارادہ بھی ہے صاحب اختیار بھی، اور یہ ایسا صاحب اختیار ہے کہ یہ مفید بھی بن جاتا ہے مضر بھی بن جاتا ہے، یہ شریک بھی بن جاتا ہے شریر بھی بن جاتا ہے، یہ صادق بھی بن جاتا ہے یہ کاذب بھی بن جاتا ہے، یہ امین بھی بن جاتا ہے یہ خائن بھی بن جاتا ہے،
نہیں اور اذان سے قریب ہو کر جملہ کر رہا ہوں، ایسے صاحب ارادہ اختیار ہے کہ یہ ابو سفیان بھی بن جاتا ہے، ابو ذر بھی بن جاتا ہے. نہیں ایسا صاحب اختیار ہے کہ یہ حر بھی بن جاتا ہے، حرملہ بھی بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے مٹی کے نہ تعقل ہے نہ تکبر، لیکن یہ انسان جو مٹی سے بنا دیا گیا یہ صاحب تعقل بھی ہے، صاحب تکبر بھی، اور یہ ایسا صاحب فکر ہے کہ اس کی فکر رسا کو فرشتے نہیں پہنچ پاتے. میں نے ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کیا، یہ ایسا صاحب فکر ہے، صاحب تدبر ہے کہ اس کی فکر رسا کو فرشتے نہیں پہنچ پاتے. یہ جہاں تک پہنچ جاتا ہے سوچ لیتا. اب یہ علماء تشریف فرمائیں، فرشتوں کو معلوم کا علم ہے، وہ معلوم سے مجہول کی طرف نہیں پہنچ پاتے، لیکن یہ حضرت انسان ایسے صاحب تفکر ہے کہ یہ معلوم سے مجہول کی طرف پہنچ جاتے. بھائی تخلیق عالم کا اعلان ہوا، میں زمین پر اپنے ایک نائب بنانے والا ہوں، جب اس کے پیکر میں روح ڈالوں تو سجدے میں گر جانا. فرشتوں نے کیا کہا تھا اعلان سننے کے بعد؟ کیا تو ایسے کو بنایا کہ جو زمین پر کتنا فساد برپا کرے؟ جواب آیا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو گئے، لیکن ان کا جواب تو کافی تھا. ماننے والے کہ ایسے کو بنائے گا جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گا. جواب ان کا باقی تھا. بس قدرت نے اتنا کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو جواب تو ان کا باقی تھا. اور جب پیکر آدم میں روح ڈالی گئی تو فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے آدم کو یہ منصب کیوں دیا ہے، امتحان گاہ مقرر کیا. اور اس امتحان گاہ میں کچھ نورانی شخصیتیں پیش کی، نورانی چہرے پیش کیے. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ پڑھنے والے کیسے بولنے آئے گا جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گا؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں. یعنی یہ منصب دینا ہے تو ہمیں دے جی. لیکن فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ منصب آدم کے لیے کیوں مخصوص کیا، ایک امتحان گاہ مقرر کی جس میں نورانی چہرے پیش کیے، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کو دیکھو اور ان کے نام بتاؤ. میں نے جملہ کیا عرض کیا تھا، یہ ایسا صاحب تدبر و تفکر ہے انسان کہ یہ معلوم سے مجہول کی طرف پہنچ جاتا، معروف سے مجہول کی طرف پہنچ جاتا. فرشتوں سے کہا ان کو دیکھو اور ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا پانے والے جتنا بتا دیا اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے. بس تم نے ناموں کی تعلیم دی ہے، نام بتا سکتے ہیں، لیکن کون نام کس کا ہے یہ نہیں بتا سکتے. صلوات پڑھ دیں محمد. ناموں کا علم تو ہے لیکن کون نام کس کا ہے یہ نہیں بتا سکتے. فرشتوں نے کمیلے کا اعتراف کیا. آدم کو حکم، آدم تم دیکھو اور نام بتاؤ، ان چہروں کو دیکھو ان کے نام بتاؤ. آدم نے بتانا شروع کیا. پانے والے یہ محمد ہے تو محمود ہے، یہ علی ہے تو اعلیٰ ہے، یہ فاطمہ ہے تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ حسن ہے تو محسن ہے، یہ حسین ہے تو قدیم الاحسان ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو یہ انسان، یہ تمام علامتیں، یہ تمام خصائص، یہ تمام نشانیاں اس انسان کی، یہ تمام علامتیں، یہ تمام خصائص، یہ تمام نشانیاں اس انسان کی ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا. اب آپ کے ذہن میرے ساتھ ساتھ رہیں. یہ تمام علامتوں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، انسان
کے اندر جوش جنگ بھی ہے، عقائد سلو بھی ہے، جذبہ محبت بھی ہے، جذبہ نفرت بھی ہے، انسان صاحب ارادہ بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، صاحب تعقل بھی ہے، صاحب تدبر بھی ہے۔ یہ تمام علامتیں خصائص اس انسان کی ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا۔ اور فرمائیں جب یہ انسان جسے مٹی سے بنایا، جب یہ ایسا ہے تو جنہیں نور سے بنایا ہوگا وہ کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھتے محمد ہمارے یہ انسان ایسا ہے تو جنہیں نور سے بنایا ہوگا وہ کیسے ہوں گے؟ جب یہ انسان اتنا حسین و جمیل ہے جسے مٹی سے بنایا تو جنہیں نور سے خلق کیا ہوگا وہ کتنے حسین و جمیل ہوں گے؟ جب اس کائنات کے اوپر کس انسان کا اتنا اختیار ہے جو مٹی سے بنایا گیا، تو جنہیں نور سے خلق کیا ہوگا ان کا کائنات کے اوپر کتنا تصرف ہوگا؟ جب یہ انسان جسے مٹی سے بنا دیا گیا یہ چاند پر پہنچ گیا اور چاند سے بلندی پر جانے کی کوشش کر رہا ہے تو جنہیں نور سے خلق کیا ہوگا ان کا کمال عروج کیا ہوگا؟ صلوات پڑھتے محمد والے بھائی یہ انسان جسے مٹی سے بنایا یہ اتنا حسین و جمیل کے بنانے کے بعد خالق نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور جنہیں نور سے بنایا تھا انہیں بنانے کے بعد کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو جمال تو کیا کائنات کو وجود نہ دیا جاتا۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ یہ انسان جسے مٹی سے بنا دیا گیا جس کا کائنات پر اتنا اختیار ہے اور اس کی ترقی کی سرگزشت اس طرح سے ہے کہ برسہ برس تک تجربے کرتا ہے، برسہ برس تک کسی چیز کے بنانے کے لیے تجربے کرتا ہے، بہت سی مرتبہ ناکام ہوتا ہے پھر کوئی چیز بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اس انسان کی ترقی کی سرگزشت ہے۔ لیکن جنہیں نور سے بنایا تھا ان کا کائنات کا اور اتنا تصرف تھا کہ وہ جب چاہتے تھے جو چاہتے تھے اسی وقت ہو جاتا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ چاہنے والوں میں سے مجمع میں سے ایک نے کہا میرے مولا میرے آقا میرے امام آپ ہمیں آج یہ بتائیں کہ ایک صاحب ایمان اللہ کی نظر میں کتنا محترم، اللہ کی نظر میں صاحب ایمان کی کتنی عزت، اللہ کتنا عزیز رکھتا ہے صاحب ایمان کو۔ مولا اس کی وضاحت فرمائیں۔ امام نے فرمایا اللہ کی نظر میں صاحب ایمان اتنا محترم ہے کہ جو سامنے کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے، قریب میں کھجور کا درخت تھا، امام نے اشارہ کیا۔ اللہ کی نظر میں صاحب ایمان اتنا محترم ہے کہ صاحب ایمان انسان اگر اس درخت سے کہہ دے کہ میرے پاس آ جا تو اس کے پاس آ جائے۔ امام کا جملہ تمام ہوا اور درخت نے بڑھنا شروع کیا۔ درخت کو بڑھتا ہوا دیکھ کر اس سوال کرنے والے نے کہا میرے مولا آپ نے اسے حکم نہیں دیا تھا کہ میرے پاس آ جا، آپ نے تو مثال کے طور پہ کہا تھا کہ اگر صاحب ایمان اس سے کہہ دے کہ آ جا، تو آپ نے تو مثال دی تھی، آپ نے اسے حکم نہیں دیا تھا، مگر حکم کے اس نے بڑھنا کیوں شروع کر دیا؟ امام نے کہا تاکہ تم پر واضح ہو جائے ہم مومن نہیں امیر المومنین ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو صاحب ایمان تو جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اسی وقت ہوتا ہے۔ یہ اور قریب صاحب ایمان اگر کہہ دیتا ہے کہ بچوں تمہارا لباس درزی لے کر آئے گا تو آنے والا جو ہے رضوان جنت نہیں کہتا، یہی کہتا ہے انا خیاط الحسنین۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ صاحب یہ انسان جو مٹی سے بنایا گیا اس کا کمال عروج یہ ہے کہ چاند پر پہنچا، چاند سے بلندی پر جانے کی کوشش کر رہا، لیکن جنہیں نور سے خلق کیا تھا ان کا کمال عروج کیا تھا، کمال ارتقا کیا تھا؟ وہ شب معراج اتنی بلندی پر لے جائے گئے کہ یہ انسان کتنا بھی ترقی کر لے ان کے نشان قدم کو نہیں پا سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس
میں بیان کو تھوڑا سا قریب لاتے ہوئے وہ شب معراج اتنے بلندی پر لے جائے گئے کہ یہ انسان کتنا بھی ترقی کر لے ان کے نشان قدم کو نہیں پا سکتا. نبی کو معراج ضروری تھی کہ نہیں؟ ضروری تھی معراج نبی کا جانا. جی اگر معراج پر نہیں لے جائے گئے ہوتے تو آج کے انسان کے لیے نبی کی زندگی مثال و نمونہ نہیں بن سکتی تھی. صلوات پڑھ دے محمد والے. اچھا یہ انسان جو چاند پر پہنچا ہے چاند سے بلندے پر جانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی روح گئی ہے جسم و روح دونوں گئے. بھائی تو چاند پر پہنچ گئے, چاند سے بلندی پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا جسم اور روح دونوں گیا ہے یا صرف روح گئی ہے؟ دونوں گئے نا. تو جب یہ انسان جسم و روح کے ساتھ چاند پر جا سکتا ہے تو جو اللہ کا حبیب ہو کیا وہ جسم و روح کے ساتھ معراج پہ نہیں جا سکتا؟ صلوات پڑھ دے محمد. تو یہ معراج جسمانی اور روحانی دونوں کی مثال موجود ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. نبی معراج سے واپس تشریف لائے. اصحاب نے کہا اللہ کے رسول ذرا معراج کی حالات سنائیں. نبی نے اصحاب کے مجمع کو دیکھا, چاہنے والے کے مجمع کو دیکھا, ان کی چاہت کو سنا. کیا معراج کی حالات سننا چاہتے ہو؟ کہ ہاں حضور, چاہت یہی ہے کہ معراج کی حالات سنائیں. نبی نے کہا میرے چاہنے والوں, جب میں عرش کی بلندیوں سے گزر رہا تھا, معراج کی حالات اختصار سے اتنا سن لو کہ جب میں عرش کی بلندیوں سے گزر رہا تھا اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء میری تعظیم کے لیے صفے باندھے کھڑے تھے. جب میں ان کے سامنے پہنچا تو اللہ کا حکم آیا میرے حبیب رکو, اور یہ تمام انبیاء جو تمہاری تعظیم کے لیے صفے باندھے کھڑے ہیں ان سے ایک سوال کرو. میں نے عرض کیا اللہ کے پروردگار میں ان سے کیا سوال کروں؟ کیا میرے حبیب ان سے یہ سوال کرو کہ ہم نے انہیں منصب نبوت و رسالت کب دیا ہے اور کیوں دیا؟ یہ تمام نبی جو تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے ہیں ان سے سوال کرو کہ ہم نے انہیں نبوت و رسالت کا منصب کب دیا اور کیوں دیا؟ پیغمبر نے اصحاب کے مجمع کو دیکھا اور کہا میرے چاہنے والوں, جب میں نے حکم پروردگار پانے کے بعد تمام انبیاء سے جو میری تعظیم کے لیے کھڑے تھے ان سے سوال کیا ذرا بتاؤ اللہ نے تمہیں منصب نبوت و رسالت کب دیا اور کیوں دیا؟ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام بنی یک زبان ہو کر کہا رسولوں کا سردار, اللہ نے ہمیں نبوت و رسالت کا منصب دینے سے پہلے 3 باتوں کا اقرار لیا. یہ 3 باتوں کا اقرار لیا, پھر ہمیں منصب نبوت و رسالت دیا. سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا, اور جب ہم نے اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا تو اللہ نے ہم سے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار لیا, اور جب ہم نے آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر دیا تو اللہ نے ہم سے آپ کے اہل بیت کی ولایت و امامت کا اقرار لیا, اور جب ہم نے آپ کے اہل بیت کی ولایت و امامت کو تسلیم کر لیا تو اللہ نے ہمیں منصب نبوت و رسالت سے نوازا. محمد بشیر صاحب لکھتے ہیں عظمت اہل بیت میں عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے, جن کی ولایت و امامت کو تسلیم کیے بغیر نبی نہ بن سکا. ان کی ولایت و امامت کو تسلیم کیے بغیر انسان مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ مسلمان پڑھنے مسلمان. عظمت اہل بیت کے لیے دوسرا عظمت نماز کے لیے رسول اعظم نے کیا فرمایا؟ عظمت نماز پہنچانے کے لیے سمجھانے کے لیے نبی کریم نے فرمایا جس کی نماز قبول ہو جائے گی اس کے دیگر نیکیاں قبول ہو جائیں گی. یہ عظمت نماز سمجھانے کے لیے نبی نے فرمایا.
جس کی نماز قبول ہو جائے گی اس کی دیگر نیکیاں قبول ہو جائیں گی، اچھائیاں قبول ہو جائیں گی. یہ نبی نے فرمایا عظمت نماز کے لیے. اور عظمت اہل بیت کو سمجھانے کے لیے امام شافعی نے کیا کہا؟ لیکن نبی نے فرمایا جس کی نماز قبول ہو جائے گی اس کی دیگر اچھائیاں قبول ہو جائیں گی. اور عظمت اہل بیت کو سمجھانے کے لیے امام شافعی نے کیا فرمایا؟ امام شافعی نے کہا اہل بیت رسول تمہاری عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے اور تم پر درود و سلام نہ بھیجے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد علیہ. یہ انسان کی تمام اچھائیاں جس کی وجہ سے قبول ہو وہ ہے نماز، اور نماز جن کے ذریعے سے لائق قبول بنے وہ ہے محبت اہل بیت. صلوات پڑھتے محمد علیہ. اسی لیے کہا گیا کہ محبت اہل بیت دنیا کا سب سے بڑا خیر. حدیث کے اندر محبت اہل بیت دنیا کا سب سے بڑا خیر. نہیں، دوسرے مقام پر کہا گیا محبت اہل بیت دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ محبت اہل بیت. اور یہ ایک چاہنے والے کو ہم نے سمجھایا. ایک آنے والے نے کہا میرے مولا میرے آقا بڑے غریبی کی زندگی گزار رہا ہوں، بڑی غریبی کی زندگی گزار رہا ہوں، حالات بہت خراب ہیں. اس نے کیا کہا کہ مولا غریبی کی زندگی گزار رہا ہوں. امام نے کہا غریبی کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن ذرا یہ بتاؤ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری محبت تمہارے دل میں ہے؟ بے شک آپ کی محبت میرے دل میں ہے. کہا ذرا یہ بتاؤ اگر تم سے یہ کہا جائے تمام دنیا کی دولت لے لو لیکن ہماری محبت اپنے دل سے نکال دو تو کیا اس پیشکش کو قبول کرو گے؟ اگر تمہیں تمام دنیا کی دولت دی جائے یہ کہا جائے دولت لے لو اور اپنے دل سے محبت اہل بیت کو نکال دو تو اس پیشکش کو قبول کرو گے؟ مولا قبول نہیں کروں گا. پھر غریب کہاں ہو سب سے بڑے امیر ہو. سب بات پڑھ دے محمد غریب کہاں ہو سب سے بڑے امیر. تو محبت اہل بیت دنیا کا سب سے بڑا خیر، محبت اہل بیت دنیا کی سب سے بڑی دولت، محبت اہل بیت دنیا کی سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو محبت اہل بیت. سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز ہے محبت اہل بیت. کس طرح سے؟ آپ دنیا کی جو بھی فائدہ رسا چیز ہو، بڑی سے بڑی قیمتی چیز، اسے تصور میں لے آئیے. اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز ہمیں فائدہ کب تک پہنچائے گی؟ جب تک روح جسم کے ساتھ رہے گی. دنیا کی ہر قیمتی چیز اس وقت تک فائدہ پہنچائے گی جب تک روح جسم کے ساتھ رہے گی. لیکن جس لمحے روح جسم سے پرواز کر جائے گی دنیا کی ہر چیز فائدہ پہنچانے سے قادر ہو جائے گی. لیکن کیا محبت اہل بیت بھی دنیا تک رہے گی؟ محبت اہل بیت دنیا میں فائدہ پہنچائے گی. دنیا میں نہیں حالت اعتدار میں فائدہ پہنچائے گی. حالت اعتدار میں نہیں تاریخی قبر میں فائدہ پہنچائے گی. تاریخی قبر میں نہیں حیات برزخ میں فائدہ پہنچائے گی. حیات برزخ میں نہیں میدان محشر میں فائدہ پہنچائے گی. سلوات پڑھ دیں محمد والے. اور اسی لیے معرفت رکھنے والے مر جانا گوارا کرتے لیکن پھر دامن محبت اہل بیت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. معرفت رکھنے والے مر جانا گوارا کرتے تھے لیکن دامن محبت اہل بیت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. سعید ابن جبیر حجاج کے قید میں، قید خانے سے حجاج نے سعید ابن جبیر کو بلایا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار توق، سر اور چہرے کے بعد بڑے ہوئے. لیکن یہ وہ تاریخ کا ظالم ترین انسان ہے حجاج ابن یوسف عراق کا گورنر. جب بھی دسترخوان پر اس کے لیے کھانا رکھا جاتا تو یہ پہلے قید خانے سے کسی قیدی کو بلاتا، اس کو قتل کراتا اور جتنا زیادہ لاش تڑپتی اتنا ہی یہ خوش ہو کر کھانا کھاتا. ایک لاکھ سے زیادہ محبان اہل بیت کو اس نے اپنے دور اقتدار میں قتل کرایا. اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو دنیا کا معلوم ہوا کہ اس کے قید خانوں میں 80,000 محبان اہل بیت مسلمان جو ہیں قید کی زندگی گزار رہے ہیں. کتنے؟
80,000 تاریخ کا اور جملہ ہے. ان 80,000 قیدیوں میں 50,000 مرد تھے، 30,000 خواتین تھیں. تاریخ کا جملہ اور اس سے آگے ان 30,000 خواتین میں 16,000 ایسی خواتین تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا. جی ایسا ظالم ترین انسان. اس نے قیدخانے سے سعید ابن جبیر کو بلایا. ہاتھوں میں کڑیاں ہیں سعید کے، گلے میں خاردار توپ ہے، سر اور چہرے کے بال بڑے ہوئے ہیں. سعید کو لا کر کھڑا کیا گیا حجاج کے سامنے. حجاج نے سعید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سعید علی سے بیداری اختیار کرو، علی کو برا کہو. سعید نے کہا علی کو برا کہنا اپنے حسب و نسب پہ دھبے کو قائم کرنا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اگر علی کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہو تو بتاؤ علی کی محبت میں میرے ہاتھ سے کتنا قتل ہونا پسند کرو گے؟ سعید یہ بتا محبت علی میں میرے ہاتھ سے کتنا قتل ہونا پسند کرے گا؟ سعید نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہا جس طرح قیامت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے گا. یہ اللہ عادل حقیقی ہے. جیسا کرے گا ویسے جس طرح قیامت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے. سننے کے بعد ایک مرتبہ حکم دیا اس کو قبلہ رخ کھڑا کرو، اس کی گردن کو قلم کرو. سعید کو قبلہ رخ کھڑا کیا گیا. دشمن تلوار لے کر بڑھا. سعید نے بڑھتے ہوئے دشمن کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھا اور قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی. انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنا چہرہ اپنے پروردگار کی طرف کر لیا. یہ میری پوری توجہ میرے معبود کی طرف. آیت کو سنا، کہا اس کا چہرہ قبلے سے پھرا دو، اس کے بعد گردن کو قلم کرو. سعید کا چہرہ قبلے سے پھرایا گیا. دشمن پھر تلوار لے کر بڑھا اور سعید نے قرآن کریم کی دوسری آیت کی تلاوت کی. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم چاہے جس طرف رخ کر لو تمہارا معبود تو تمہارے سامنے ہے. بس تمہارا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ہر طرف موجود ہے. آیت کو سنا، کہا اس کو منہ کے بل زمین پر لٹاؤ، اس کے بعد گردن کو قلم کرو. سعید کو منہ کے بل خاک پر لٹایا گیا. سعید نے پھر قرآن کریم کی تیسری آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں مٹی کی طرف قابل بلانے والے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. مٹی کی طرف قابل بلانے والے. یہ ایک روح میں بیلے ویسا. دوسری تاریخی ثبوت، دوسرا تاریخی تجزیہ نوجوانوں کے سامنے، نوجوانوں کے لیے. منصور زمان کی بادشاہ نے بنی عباس میں سے ظالم ترین انسان جس نے سادات کے خون سے گارے بنوائے، سادات کو زندہ دیواروں میں چنا. اس ظالم ترین انسان کا نام ہے منصور. اور اس نے اپنے دور اقتدار میں ہر ایک حسنی سید کو، جو امام حسن کی نسل سے تھا، امام زادہ، سید زادہ اور بوڑھا، اس سب کو اپنے حکومت کے حدود سے گرفتار کر کے اپنے قید خانے میں مقید کر رکھا. ہر حسن سید، ہر امام زادے. اور ایسے قید خانے میں تھے یہ امام زادے، سید زادے، جن میں قیدیوں کو دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا. ایسا تاریخ قید خانہ. سورج نے کب طلوع کیا ہے، سورج کب غروب کر گیا، قیدیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ اس تاریخ قید خانے میں جس کے قیدیوں کو سورج کے طلوع و غروب کا پتہ نہیں چلتا، دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا، ہر ایک سید زادے نے، ہر ایک امام زادے نے اپنی ہر نماز واجب کو اس کے اول وقت پر ادا کیا. یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے. جس قید خانے میں قیدیوں کو سورج کے طلوع و غروب کو پتہ نہیں چلتا تھا، ہر ایک سید زادے نے، ہر ایک امام زادے نے اپنی ہر نماز واجب کو اس کے وقت پر ادا کیا.
اپنی اپنی ذمہ داری محسوس فرمانے. صلوات پڑھتے محمد والے. صرف دعوی سیادت ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سیادت کی ذمہ داری بھی ہونا چاہیے. صلوات پڑھتے محمد والے. اول وقت پر ادا کیا. کسی معلوم کرنے والے نے معلوم کیا جن قیدیوں کو سورج کے طلوع و غروب کا پتہ نہیں چلتا تھا یہ سید زادے نماز کے اول وقت کو کیسے معلوم کرتے تھے. یہ نماز صبح کا اول وقت ہے, یہ نماز ظہرین کا اول وقت ہے, یہ نماز مغربین کا اول وقت ہے. یہ نماز کے اول وقت کو کیسے معلوم کرتے تھے قیدی. بتایا گیا ان قیدیوں میں جو قرآن کریم کے حافظ تھے جنہیں قرآن کریم حفظ تھا وہ یکے بعد دیگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ایک کے بعد ایک, اور اس سے اندازہ کرتے تھے کہ قرآن کریم کی اتنی آیات کی تلاوت کرنے میں تو اتنا وقت آ جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والا. تو یہ ماضی ہے, یہی حال رہنا چاہیے, یہی مستقبل رہنا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد والا. تو یہ وہ تھے جنہوں نے قیدخانوں میں رہنے کے بعد بھی, تلوار کے نیچے جانے کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کو فراموش نہیں کیا. تو کم سے کم ہماری وابستگی قرآن سے اور نماز سے اتنی تو رہنی چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ہمارا قرآن سے کتنا لگاؤ ہے, ہم قرآن سے کتنے وابستہ ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کتنا کرتے ہیں جی. اور یہ بے توجہی, یہ تغافل یہ اس قرآن کریم سے ہے جس کے لیے کہا گیا کہ جو اپنی زندگی قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق گزارے گا اللہ اسے جنت نعیم اور حیات سلیم سے مالا مال فرما دے گا. صلوات پڑھ دے جو اپنی زندگی قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق گزارے گا اللہ اسے جنت نعیم اور حیات سلیم سے مالا مال فرما دے گا. اور جنہوں نے اپنی زندگی گزاری قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے مرنے کے بعد نہیں دنیا کی زندگی میں جنت کی نعمت و برکات کو حاصل کیا. فضہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. صلوات پڑھ دے یہ فضہ نے اگر مصلی عبادت پر کھڑے ہونے کے بعد کہا پروردگار تیرے حبیب کو کھانے پر مدعو کیا تھا لیکن سامان ضیافت کو فراہم نہیں کر پائی, مجھے ندامت سے بچا لینا تیرے قبضہ قدرت میں. یہ کہہ کر فضہ نے بھیگی ہوئی آنکھیں کھولی تو دیکھا مصلی پر کھانے سے بھرا ہوا دست رکھا. فضہ نے کھانے کو کھایا, نبی کے حضور میں لے کر پہنچی. پیغمبر نے کھانے کو دیکھا اور کھانے کو دیکھنے کے بعد پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا میری بیٹی فاطمہ سیدہ طاہرہ عذرا تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے ایسی کنیز دی جس کے لیے جنت سے ویسے ہی کھانا آیا جس طرح عیسیٰ کی ماں جناب مریم کے لیے کھانا آیا. صلوات پڑھ دے محمد. اب بس چند پیغامات ایک دو حدیث کے روشنی میں اور اس کے بعد رکھتے ہیں مسائل. اگر ہم قرآن کی اور اہل بیت کی نبی کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی بہتر. نقصان میں نہیں رہیں گے, فائدے میں رہیں گے. جی ایک ارشاد سماعت فرما لیں. معصومہ نے فرمایا, بنت رسول نے فرمایا, شہزادی نے فرمایا جو بھی صاحب ایمان مرد یا عورت باہر سے گھر میں آنا چاہتا, جو بھی صاحب ایمان مرد یا صاحب ایمان خاتون باہر سے اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے پر رکے. رکنے کے بعد پہلے اہل خانہ کو سلام کرے, پہلے گھر والوں کو سلام کرے. سلام کرنے کے بعد سورہ توحید کی قل اللہ کی تلاوت کرے. تیسرا کام قل اللہ کی تلاوت کرنے کے بعد محمد والے محمد پر درود بھیجے.
پہلے گھر والوں کو سلام کرے، پھر قل اللہ کی تلاوت کرے، پھر محمد والے محمد پر درود بھیجے. تو نبی نے فرمایا ہے یہ کرنے کے بعد جب وہ قدم گھر میں رکھے گا اس کا قدم بعد میں داخل ہوگا، روزی پہلے پہنچ جائے گی. محمد تو اگر ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ہم تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. بس میں نے آپ کو پیغام کے طور پہ پہنچا دیا. عزیزو، یہ فضا اور بس یہ ایک جملہ کہ دین کو بچانے کے لیے مسائل کو مربوط کر رہا ہوں. دین کو بچانے کے لیے جتنی مصیبتیں امام عالی مقام نے برداشت کی، حسین ابن علی، ان تمام مصیبتوں میں سیدہ زینب برابر کی شریک ہے. اگر حسین نے مدینے کو چھوڑا تو شہزادی زینب نے بھی مدینے کو چھوڑا. اگر دین کو بچانے کے لیے حسین نے ماں کی لہر نانا کے مزار کو الوداع کہا تو زینب نے بھی کہا. اگر مدینے سے لے کر مکے تک اور مکے سے لے کے کربلا تک امام عالی مقام نے زحمت سفر برداشت کی ہے تو شہزادی زینب نے بھی تمام زحمت سفر کو برداشت کیا. اگر 3 دن کے بھوکے و پیاسے حسین ابن علی رہے ہیں تو سیدہ زینب بھی 3 دن کی بھوکی پیاسی رہی. اگر صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے ہیں تو زینب نے بھی ہر شہید کا ماتم کیا. لیکن عصر کے ہنگام حسین شہید ہو گئے. بظاہر ایمان کی بھوک و پیاس ختم ہو گئی لیکن شہزادی زینب کی مسائل میں اور اضافہ ہو گیا اور مسائل میں اضافہ ہو گیا. اس لیے کہ شہادت مان جائے کہ خبر شہادت آنے کے بعد ابھی اہل بیت سمجھ نہیں پائے کہ اہل حرم کے خیموں میں آگ لگنے لگی، خیموں کو جلایا جانے لگا، نبی دانیوں کے سروں سے چادریں اتاری جانے لگی، بچوں کے کانوں سے گوشوارے اتارے جانے لگے. بس امیر ابن مسلم کہتا ہے جب حسین کے خیموں کو جلایا جا رہا تھا، حسین کے خیموں کو لوٹا جا رہا تھا، امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے خیمے سے چھوٹا سا بچہ نکلا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. بچہ مقبر کی طرف پڑا جہاں چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں تھے. امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں صاحب اولاد تھا، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھ سے امام زادے کی مظلومیت نہ دیکھی گئی. میں جلدی سے آگے بڑھا، بچے کا قریب پہنچا، بچے کے دامن کی آگ کو خاموش کیا. حمید کہتا ہے کہ میں نے بچے کے دامن کی آگ کو خاموش کیا اور بچے نے مجھے عجیب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور میں نے گھبرا کر کہا سیدزادے میں تماچے نہیں لگا رہا ہوں، میں ستا نہیں رہا ہوں، میں نے تو آپ کے دامن کی آگ کو خاموش کیا ہے، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو صاحب کا پورا جملہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو بچے نے کہا میں اسی لیے دیکھ رہا ہوں کربلا میں تو پہلا انسان ہے جسے ہماری مظلومیت پر رحم آیا. کربلا میں تو پہلا انسان ہے جسے ہماری مظلومیت پر رحم آیا. ورنہ یہاں تو کوئی ہمارے وارثوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی ہمارے خیموں میں آگ لگا رہا ہے، کوئی ہماری ماؤں کے سروں سے چادریں اتار رہا ہے. تو پہلا انسان ہے جسے ہماری مظلومیت پر رحم آیا. حمید کہتا ہے کہ سیدزادے اس قیامت کی رات میں تم جانا کہاں چاہتے ہو؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ چاروں طرف بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، تم جانا کہاں چاہتے ہو؟ تو بچے نے کہا بندہ خدا میں نجف جانا چاہتا ہوں. یہاں سے تھوڑی دوری پر وادی ہے نجف جہاں میرے دادا کی قبر میں اپنے دادا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. حمید کہتا میں نے کہا سیدزادے ٹھیک اس راستے پہ چلے جائیں، آپ نجف پہنچ جائیے گا. بچہ کو دور بڑھا. حمید کہتا میں نے دیکھا بچہ ٹھیک اس راستے پہ جا رہا تھا تو نجف پہنچتا تھا، لیکن کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا سامنے سے ایک سوار آیا. سوار بچے کا قریب میں لانے کے بعد راہوار کو روکا اور سوار نے کہا ستم رسیدہ کہاں جا رہے ہو؟ اس قیامت کی رات میں کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے پھر وہی کہا میں اپنے دادا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. حمید کہتا ہے جیسے ہی بچے نے جملہ کہا میں نے دیکھا آنے والا راہوار سے اترا، آگے بڑھا، بچے کو گودی میں اٹھایا اور کہا میرے لال نجا تیرا دادا آ گیا، اب تو نجا تیرا دادا آ گیا. یہ کہنے کے بعد بچے کو سینے سے لگایا، لبوں پر لب رکھے، سر پر ہاتھ رکھا اور میں دیکھ رہا تھا بچہ ایک ایک مظلومیت کو بیان کر رہا
عبید کہتے ہیں جب یہ آنے والا بچوں کو پیار کر رہا تھا، بچہ اپنی مظلومیت بیان کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بی بی جلتے ہوئے خیموں سے نکلی جس کا قد لمبا تھا، وہ مقتل میں آئی، اس نے چاروں طرف اپنے عزیزوں کے لاشوں کو دیکھا، اور لاشوں کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اس بی بی نے فرات کا رخ کیا اور فرات کی طرف کھیلا کرنے کے بعد کہا، اے میرے بہادر بھائی عباس، ذرا آ کر دیکھ تیری بہن پر کیسا وقت مصیبت، اپنی بہن کی مظلومیت کو دیکھ تیری بہن پر کیسا وقت مصیبت ہے، یہ کہا اور بی بی نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کو تھاما اور ادھر کو پڑھ کے جہاں وہ سوار بچوں کو پیار کر رہا تھا، بچہ مظلومیت بیان کر رہا تھا، اس بیوی نے یہ منظر دیکھا اور ایک مرتبہ رک کر کہا، بندہ خدا تیرا شکریہ، بندہ خدا تیرا شکریہ، تو نے مظلوم کی مظلومیت کو سنا، تسلی دی، تیرا شکریہ۔ عبید کہتا ہے جیسے اس نے بیوی نے کہا سوار تیرا شکریہ، اور سوار نے کہا زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، زینب کس کا شکریہ کر رہی ہو، جیسے سوار نے زینب کہا وہ بیوی گھبرا کر پیچھے ہٹی اور ہٹتے ہوئے کہا، آنے والے تجھے میرا نام کیسے معلوم کہ میں زینب، میں علی کی بیٹی ہوں، تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ اس سوار نے پھر کہا، اے میری بیٹی زینب، اور سوار نے بیٹی کہا، وہ بیوی آگے بڑھی، جا کر گلے میں باہر ڈال دی، اب آئے تو ماں جایا دفاع کر دیا گیا، اب آئے ہو تو پھڑوں میں آگ لگا دی گئی، اب آئے ہو تو آگ لگا دیا گیا، یہ مظلومیت ہے، یہ مظلومیت ہے۔ خدا سب کے میں نبی اور اہل بیت نبی کی ہماری اس عبادت کو قبول کرنا، توفیق رحمت فرما کے زبان کو پوری معرفت کے ساتھ بنا سکے، ہمارا حشر نبی اور اہل بیت نبی کے ساتھ بنا سکے، ہمارے جو عزت بیماروں کو سستے میں بیماری کربلا کے صحت کاملہ کو حاصل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ایمان کے ظہور میں تعدیل فرما، ناصر میں شمار